بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 181 سے لے کر کے 185 تک پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایسی امت ہے جو حق کے ذریعہ ہدایت کرتی ہے، یعنی سچی راہ دکھلاتی ہے اور اسی کے موافق فیصلہ کرتی ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور حق کے ذریعہ یا حق کی راہ دکھلاتے ہیں. پچھلی آیت سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے چند لوگوں کا اور انسانوں کا ذکر فرمایا اور یوں فرمایا کہ ان کے پاس دل ہے جن کے ذریعہ وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں جن کے ذریعہ وہ دیکھتے نہیں اور کان جن کے ذریعہ وہ سنتے نہیں. وہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ غافل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اپنی جانب سے عقل دی تھی، بصیرت دی تھی، فہم دی تھی، سمجھ دی تھی، لیکن اس خداداد عقل، بصیرت اور فہم کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، ضائع کر دیا. تو ضائع کر دینے کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے اور جہنمی ٹھہرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے علاج کے طور پر اسماء الہیہ کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ورد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی صفات آئے ہیں ان تمام صفات کا استحضار کریں اور اللہ سے قرب حاصل کریں. تو گویا اس آیت کے بعد اسماء حسنہ کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تو وہ بطور علاج معالجہ ہے کہ غفلت کو دور کرنے کے لیے کیا کرو؟ تو کہا کہ ذکر اللہ کرو، اللہ کو یاد کرو. شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کسی انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. سب سے پہلا حربہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے اس کو غافل کر دے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان ان پر غالب آ گیا
اور غالب آ گئے، اس کے بعد فَأَنْسَاهُمْ ذکر اللہ کہا کہ اللہ کی یاد سے ان کو بلا دیا، یعنی اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیا۔ تو سب سے پہلا حربہ اللہ کی یاد سے غافل کرنا۔ اور جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے، یاد میں لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تسبیح لے کر کے مسجد کے کونے میں اللہ کے نام کا ورد کرتا رہے اور جپتا رہے، اللہ اللہ اللہ۔ بہت اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن صرف یہی استحضار نہیں ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، بے و شراء کے وقت، اپنے معاملات کے وقت، معاشرت کے وقت اللہ کا استحضار ہو کہ کوئی غلط کام نہ کرے، تو یہ ہے استحضار۔ تو جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے قلب پر گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اذا غفل وسوسہ، جب وہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے برے برے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو خنس یعنی شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہاں اپنی دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں اپنا کام بننے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا حربہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے، اللہ کے استحضار سے اس کو غافل کر دے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی، فہم دی، فراست دی، فہم دیا، اور اس عقل کو، اس فہم کو، اس بصیرت کو، اس سمجھ کو انہوں نے ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار کرتے ہوئے، احکام الہیہ کے استحضار کرتے ہوئے صحیح صحیح استعمال کیا، اس کو غلط کاموں میں استعمال نہیں کیا، صحیح راہ پر اس کو لگایا۔ تو ایسے لوگوں کی اس میں تعریف کی گئی ہے کہ ہماری مخلوق میں سے جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ جو جہنمی ہیں، نہیں، ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے خدا داد صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا اور حق کے مطابق وہ ہدایت کرتے رہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور تلاوت کرنے کے بعد یوں فرمایا کہ اس آیت میں جس امت کا ذکر ہے وہ میری امت ہے، یعنی میری امت کا ذکر ہے کہ میری امت کے اندر یہ وصف ہوگا کہ وہ اپنے تمام جھگڑوں کے اندر حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، یعنی حق کا بول بالا ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، اور اپنے تمام معاملات، بے شراء، اجارہ اور جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں حق اور انصاف کا پلڑا ان کا بھاری رہے گا، حق اور انصاف کا دامن وہ تھامے رہیں گے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ آپ لوگ ہوں۔ آپ لوگ یعنی کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، کیونکہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطبین کون ہیں؟ The people who been addressed first، سب سے پہلے جن کو ایڈریس کیا گیا اور مخاطب کیا گیا وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے، کیونکہ اسی وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، صحابہ اس وقت موجود تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہ وصف اور یہ صفت اور یہ کوالٹی آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو بھی دی گئی تھی، اور آیت پڑھی جو ہم نے پڑھ لی ہے پیچھے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ وہی مضمون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک جماعت ایسی گزری ہے جو یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت کرتی ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ذریعہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی
قوم کے اندر بھی ایک جماعت ان صفات سے متصف تھی۔ اور میرے عزیزوں بزرگوں، اگر غور کیا جائے تو یہی دو صفتیں ایسی ہیں، یعنی حق کی ہدایت کرنا اور اس کے موافق فیصلہ کرنا۔ یہ دو وصف ایسے ہیں کہ جس امت کے اندر یہ وصف غالب ہوتے ہیں تو وہ امت دنیا کے اعتبار سے ترقی کرتی ہیں، اور جہاں یہ دو وصف میں کمی ہوتی ہے تو وہاں قوموں کے اندر تنزلی اور انحطاط آتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں۔ اس آیت کے باب میں حدیث میں یوں آیا، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو دنیا کے اندر کہ نافرمانی میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، معصیتوں میں مبتلا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو دنیا کی ہر چیز ملی ہوئی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کو ملی ہوئی ہے، تو یہ مت سمجھو، یعنی اس کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا کیا کہ یہ بہت مقرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، بہت محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ دنیا کے اعتبار سے کسی کی حالت کا اچھا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کسی کی حالت کا اچھا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی ذرہ برابر بھی قدر ہوتی تو یہ کافروں کو نہ دیتا، لیکن اس کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، کہ اگر لوگوں کے ایک جیسے ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ہمارا انکار کرتے ہیں، ہم سے بغاوت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں کیسی ہوتی؟ چاندی کی ہوتی۔ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کے گھروں کی سیڑھیاں کیسی ہوتی؟ وہ سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی اور سونے کی ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کا بہت اچھا حال ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو، یہ دلیل نہیں ہے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ استثناء ہونا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نوازا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنائے ہوئے ہیں تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا، وہ الگ بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنستدرجہم، یعنی جب تم کسی کو دیکھو کہ دنیا کے اعتبار سے اس کو نوازا گیا ہے تو دھوکے میں مت پڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے استدراج ہے۔ استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے ہیں، رسی چھوڑ دیتے ہیں، رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو معصیتوں میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، معصیتوں میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، کیوں؟ دنیا کی اچھی حالت ہونے کی وجہ سے، نعمتوں کی وجہ سے، تو ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد رسی کھینچتے ہیں ہم۔ سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں ایسی جگہ سے کہ جہاں سے اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ تو یہ ڈھیل ہے، استدراج ہے، تو اس کو یوں نہ سمجھا جائے کہ وہ بہت نعمتوں میں ہے، نہیں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرا داؤ پکا ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے باب میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، العیاذ باللہ۔ چنانچہ اس آیت میں ان کی تردید کی گئی ہے۔ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا
نبی کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم اناپ شناپ بکواس کرتے ہیں. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے ساتھی، اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جنون نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہیں، وہ دیوانے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل اور حکمت دی تھی، وہ عقل اور حکمت پر دنیا کے سارے عقلاء اور سارے حکماء حیران اور پریشان ہے کہ ایسی عقل اور ایسی حکمت کہاں سے آئی. چنانچہ ایسا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے؟ وما ہوا بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو جنون نہیں ہے؟ تو پھر ان کا منصب کیا ہے؟ تو کہا کہ ان هو الا نذیر مبین، وہ صاف کھلم کھلا وارننگ کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، وارن کرنے والے ہیں. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق اللہ. آگے اور زیادہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، یعنی اس میں وہ دیکھتے ہیں. اور کس چیز میں وہ دیکھتے ہیں؟ اور اس چیز میں دیکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے. اگر یہ بات نہیں ہے تو آسمان اور زمین کے جو قدرت کے مظاہر ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس میں وہ غور و فکر کرتے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تم اپنی ذات میں بھی دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہیں. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہیں. آسمان اور زمین کی پیدائش، ستاروں کی پیدائش، چاند اور سورج کی پیدائش، ندی نالوں کی پیدائش، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس سب میں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو کہا کہ ان میں غور کرو تو تمہیں توحید سمجھ میں آئے گی، تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھ میں آئے گی جو توحید کی دعوت ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی سلطنت میں، آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی؟ یعنی آسمان اور زمین کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، یعنی یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، گویا کہ بہت سی چیزیں ہیں، صرف آسمان اور زمین ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھ کر شاید تم توحید پرست ہو جاتے ہیں اور نبی کی دعوت کو مان لیتے ہیں. تیسری چیز وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ، اور شاید کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہو، یعنی موت کا وقت. بھئی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی کوشش کرتا ہے. تو کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے تمہارا موت کا وقت قریب آ چکا ہو، کم از کم موت کے وقت کے قریب آنے کا تصور کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ کہ کل میری آنکھیں بند ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہوگا، تو اس وقت میں کیا کہوں گا اور اس وقت میں کیا جواب دوں گا. کم از کم اس کا تو استحضار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے والے ہو جاؤ. تو یہ تیسرا طریقہ ہے، شاید ان کا وقت قریب ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ نہ تو آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں وہ غور کر رہے ہیں اور نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے اندر غور کر رہے ہیں اور نہ تو اپنی موت کا استحضار کرتے ہیں، کیونکہ وہ موت کا استحضار انسان کو صحیح راہ پر ڈال دیتا ہے، نہ موت کا استحضار ہے. تو اب کس چیز کا انتظار ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اتنے سارے دلائل تمہارے سامنے بیان کیے جا چکے، تو اب کون سی دلیل کا انتظار ہے؟ تو کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العزت
اس درس میں جو قابل عمل باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، حق اور انصاف کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔